الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، چار صفحے باقی ہیں اور رمضان پوری ہونے میں 3-4 دن باقی ہیں. اختصار کرتے ہوئے سورہ قصص 20ویں پارے کی آج کی ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی اپنی جو توحید بیان فرما رہے تھے اور مشرکین مکہ کو، اہل مکہ کو، رہتی دنیا تک کے کافرین کو ان کے اعتراضات کے جوابات دے رہے تھے، جن میں سے اس کی توحید کی ایک صفت، اس کی ربوبیت کی ایک صفت اللہ یہ بیان فرما رہا ہے کہ وہ صفت خلق کا مالک ہے، اپنی پسند کا وہ خود مالک ہے. وہ کسی بھی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کو کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی مشیر کی ضرورت نہیں ہے، کسی صلاح کار کی ضرورت نہیں ہے. وَرَبُّكَ مَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، کہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، جس طرح چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جیسا چاہتا ہے ویسا پیدا کرتا ہے. تخلیق کے اندر اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کس کو پیدا کروں اور کس انداز سے پیدا کروں اور کیسا پیدا کروں. اس کو کسی چیز کی کسی سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ صفت خلق کا مالک ہے اور وہ جس طرح چاہتا ہے وہ اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے کسی بھی چیز کو پیدا کر دیتا ہے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور مختار بھی ہے. اور مختار بھی کیسا؟
مختار کل ہے. جو منتخب کرنا چاہے، جو چوائس کرنا چاہے، جس کو انتخاب کرنا چاہے، جس کو چننا چاہے، پسند کرنا چاہے، ایسا مختار ہے کہ اس کو انتخاب کرنے میں بھی کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ آیت کیوں اتاری گئی؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس لیے اتاری ہے کہ مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ قرآن کا نزول، دین کا نزول ابو طالب کے یتیم بھتیجے پر کیوں ہوا؟ اگر نبی بنانا ہی تھا، پیغمبر بنانا ہی تھا، قرآن اتارنا ہی تھا، دین اتارنا ہی تھا، اور وہ توحید اور وحدانیت کی دعوت چلانا ہی تھا، تو اس کے لیے لولا نزل هذا القرآن على رجلين من القريتين عظيم، على رجل من القريتين عظيم، کہ مکہ اور طائف دو عظیم بستیاں ہیں، ان دو عظیم بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی کو قرآن کے اتارنے کے لیے کیوں منتخب نہ کیا گیا؟ انتخاب کسی بڑے آدمی کا ہونا چاہیے تھا. کوئی بہت بڑا آدمی ہو، صاحب مال ہو، حشم و خدم کا مالک ہو، نوکر چاکر جس کے گھر پر کام کرتے ہو، جس کے پاس باغات ہو، جس کے پاس مال تجارت ہو، جس کے پاس مویشی اور جانوروں کی استبل ہو، ایسی بڑی بڑی چیزوں کا جو مالک ہو، ایسے کے اوپر قرآن اتارا جاتا، ایسے کے اوپر دین اتارا جاتا. یہ مکہ والوں کا سوال تھا. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. مکہ عظمت والی بستی، طائف عظمت والی بستی، ان کی نظروں میں یہ دو بستیاں عظمت والی تھی، عظیم بستیاں یہ دونوں شمار ہوتی تھی. اگر قرآن اتارنا تھا، لولا نزل هذا القرآن، اس قرآن کو اگر اتارنا ہی تھا تو جس پر اتارا جاتا مکہ کا کوئی بڑا آدمی ہوتا. اگر مکہ کو نہ چنا جاتا تو طائف بھی بڑا ہریالی والا شہر ہے، اور اس نے کوئی بڑے بڑے مالدار پڑے ہوئے، عمرا ہے، رؤسا ہے، مال والے، باغات والے، سبزیوں والے ہیں، مویشی والے ہیں، نوکر چاکر والے ہیں، ان میں سے کسی بڑے آدمی کا انتخاب کر دیا جاتا. اتنی بڑی پیغام کے لیے، اتنی اونچی کتاب کے لیے اگر انتخاب کیا گیا تو ایک ایسا آدمی جس کے پاس کچھ نہیں، ارے جس کے پاس باپ کا سایہ بھی نہیں، جس کے پاس ماں کی ممتا بھی نہیں، جس کے پاس کچھ بھی نہیں، ایک پرورش کرنے والا چچا ہے جس کی پرورشوں میں اور جس کی زیر سائے میں جس کی پرورش ہوتی ہو، ایسے آدمی کا کیوں انتخاب کیا گیا؟ ابو طالب کے یتیم کے لیے کیوں اس کا انتخاب کیا گیا؟ تو اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی. اور مکہ والے، ہمیں مشورے دینے کی ضرورت نہیں، مشیر بننے کی ضرورت نہیں، صلاح کار بننے کی ضرورت نہیں. صلاح تو ان کو دی جاتی ہے جو صلاح کے محتاج ہوا کرتے ہیں. ہم تو قادر مطلق ہیں، ہم تو مختار کل ہیں، ہمیں کسی کو ہمیں صلاح دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور مکہ والے، تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، تم یہ سمجھتے ہو کہ منصب نبوت کے لیے مالدار ہونا ضروری ہے. تمہارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، عظیم کام کے لیے، منصب رسالت کے لیے، اتنے بڑے کام کے لیے قوت مال چاہیے. ارے تم نے زروسیم کو، مال و دولت کو، دنیا کے ٹھیکروں کو، دنیا کی دولتوں کو، دنیا کی جائیدادوں کو تم نے اس کے لیے سبب قرار دیا، اور تم سمجھتے ہو اسی سے نبوت چلا کرتی ہے. لیکن رب
भी ये कहता है और लोगों ये तो आनी फानी है, आने जाने वाली है, मालो दौलत के लिए सलाहियतों की जरूरत नहीं पड़ा करती, अंगूठा छाप को भी, अनपढ़ को भी हम अमीर बना दिया करते हैं, जिसको दस्तखत करना नहीं आता, सिग्नेचर करना नहीं आता, अरे उसको भी अल्लाह इतना बड़ा अमीर बना देता है कि रुपया गिनने वाले रुपया गिन के थक जाते हैं तो मशीन का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसके रुपयों को गिनने के लिए मशीनरी लानी पड़ती है, हालांकि वो नहीं जानता मैं कितने करोड़पति हूं, मैं कितने मिलियनर का मालिक हूं, नहीं पता है। अल्लाह फरमाता है और लोगों नबूवत के मनसब के लिए मालो दौलत की जरूरत नहीं है, सलाहियतों की जरूरत हुआ करती है, इस्तेदाद चाहिए, सिफात चाहिए, अखलाक करीमा चाहिए, अखलाक अजीमा चाहिए, अखलाक हसाना चाहिए, किरदार की बुलंदियां चाहिए, उसके लिए इस्तेदाद और सलाहियतों की जरूरत है। और किसके पास कितनी सलाहियतें वो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, ये जो मुख्तार कुल है वही जानता है। इसलिए मनसब रिसालत के लिए अब्दुल्ला के यतीम को, अबू तालिब के भतीजे को, अब्दुल मुत्तलिब के पोते को, आमीना के दुर्र यतीम को, कायनात के दुलारे को हमने मुंतखब किया, ये हमारा इख्तियार है। इसलिए इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाहि अलैह इब्ने जरीर के हवाले से हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत बयान फरमाते हैं। जाबिर बिन अब्दुल्ला, एक जाबिर बिन समूरा है और एक जाबिर बिन अब्दुल्ला है, दो जाबिर है। ये जाबिर बिन अब्दुल्ला की रिवायत इब्ने जरीर के हवाले से इमाम कुर्तुबी ने बयान फरमाई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात में मेरे सहाबा का इंतखाब फरमाया पैगंबरों और रसूलों के बाद। कायनात में जितने भी पैगंबर हुए उनके बाद सबसे बड़ी हस्तियां अगर कोई है तो असहाब रसूल हैं। पूरी कायनात में जितने गुजर गए, जितने हैं, जितने कयामत तक आएंगे, उन सब में अगर बेहतरीन जमात है, मुंतखब की हुई जमात है तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सारी कायनात में नबियों के बाद, रसूलों के बाद मुंतखब की हुई जमात मेरे सहाबा है, और फिर उन सहाबा में से मेरे सारे सहाबा बेहतर हैं, और उनमें से फिर अल्लाह ने चार को छांटा है, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, ये चार को छांटा है, और सारी उम्मतों में अल्लाह ने मेरी उम्मत को छांटा है। और फिर मेरी उम्मत में अल्लाह ने चार जमानों को छांटा है, चार जमानों का इंतखाब फरमाया, चार कुरून का इंतखाब फरमाया, चार जमानों का इंतखाब फरमाया। उसमें एक जमाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना है, करने उला, सबसे बेहतर दौर, सबसे बेहतर जमाना। उसके बाद खिलाफत राशिदा का, सहाबा का जमाना, उसके बाद ताबीईन का जमाना, और उसके बाद तबे ताबीईन का जमाना। ये चार जमाने अल्लाह ने मुंतखब फरमाई। हदीस है, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, इब्ने जरीर के हवाले से इमाम कुर्तुबी ने बयान फरमाई। फिर फरमाया कि ये सारा इंतखाब जो अल्लाह ने किया है कि सारी इंसानियत में सहाबा का इंतखाब, सहाबा में चार का इंतखाब, और उम्मतों में सबसे बेहतर उम्मत मेरी उम्मत का इंतखाब, और सारे जमानों में मेरी उम्मत के जमानों में भी बेहतरीन जमाने चार हैं। ये सारा इंतखाब अल्लाह के इंतखाब से हुए हैं, अल्लाह के इंतखाब पर मुनहसिर है, और ये सारा इंतखाब करने में अल्लाह मुख्तार है, अल्लाह ने किया है। और जिसको अल्लाह ने मुंतखब किया अब उसमें दूसरा कुछ नहीं हो सकता और दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। ये अल्लाह का इंतखाब है। व रब्बुका यखलुकु मा यशाउ व यख्तार, वो कादिर मुतलक है, मुख्तार कुल है, वो जो चाहता है वो इंतखाब करता है। ये काफिरीन के रद्दिये में, मुशरिकीन की रद्दिये में अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत को नाजिल फरमाया। और फिर आगे अल्लाह फरमाता है मा काना लहुमुल खियरा सुब्हानल्लाहि व तआला अम्मा युशरिकून। और कुरान
رب اپنی ربوبیت کو، اپنی وحدانیت کو کس انداز میں بیان فرماتا ہے؟ اور لوگوں، نہ مکہ والے، نہ آج والے، نہ قیامت تک کے لیے کسی کے اندر اختیار نہیں ہے۔ ما کان لہم الخیارہ، اللہ نے کسی کو بھی اختیار نہیں دیا ہے، اللہ کسی کو بھی اختیار نہیں دیا کرتا، اور کسی کے ہاتھ میں، کسی کے بس میں، کوئی بھی یہ کام کرنے پر قادر نہیں۔ سبحان اللہ۔ نزول قرآن کے وقت اللہ فرماتا ہے، او میرے پیغمبر، ان مکہ والوں کو سنا دیجئے نا، قیامت تک قرآن پڑھنے والوں کو فرمایا سنا دیجئے نا اور سن لیجئے نا، سبحان اللہ۔ جو باتیں وہ کرتے ہیں ان ساری باتوں سے اللہ پاک ہے، اللہ کی ذات پاک ہے، سارے عیوب سے، ساری خامیوں سے اللہ پاک ہے، سارے الزاموں سے اللہ پاک ہے۔ جو الزام وہ لگا رہے ہیں ان سارے الزاموں سے رب کی ذات پاک ہے، وہ تعالی، اور اللہ بلند و بالا ہے، ساری خامیوں سے پاک ہو کر اللہ بلند و بالا ہے۔ عما یشرکون، جن چیزوں کے بارے میں ہمارے شریک ٹھہراتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے شرکا بھی ہیں، اللہ کے بھاگیدار بھی ہیں، اللہ تک بات پہنچانے والے واسطے بھی ہیں، اور اللہ تک ہمارا پیغام پہنچانے کے لیے بیچ میں ذرائع بھی ہیں، بیچ میں اسباب بھی ہیں، تو اللہ نے فرمایا ذرا کہہ دیجیے نا، ولی کی ولایت اس کی جگہ پر، عالم کی علومیت اس کی جگہ پر، اور پیر کی پیرانیت اس کی جگہ پر، سارے کے سارے ہمارے بندے ہیں، ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، ہم تک پہنچانے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں بنایا گیا۔ اما یشرکون، معبودان باطلہ کو بیچ میں واسطہ بنایا جاتا ہے اور کہتے ہیں ہم اوپر والے کو بھی مانتے ہیں، آسمان والے کو بھی مانتے ہیں، زمین پر ہم نے یہ چھوٹے بڑے خدا بنا رکھے ہیں اور چھوٹے بڑے معبود بنا رکھے ہیں، ان کے سامنے منت سماجت کرتے ہیں، ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، اپنی حاجتیں رکھتے ہیں، اپنی ضرورتیں رکھتے ہیں۔ فرمایا کہہ دیجئے نا، ان سارے چھوٹے بڑے شرکا سے رب کی ذات پاک ہے، وہ کسی کا، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، وہ تو لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، ذات ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، کوئی بھاگیدار نہیں، کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ او پیغمبر جی، او مسلمان جی، او نبی کو ماننے والی امت جی، ذرا سن لیجیے نا، وَرَبُّكَ يَعْلَمُ، تو تیرا رب جانتا ہے، او پیغمبر تیرا رب جانتا ہے، ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، ان کے سینوں میں کیا چھپا ہوا ہے، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور وہ ظاہر کیا کرتے ہیں، ان کے لبوں کی بات کیا ہے، ان کی زبانوں کے کرتوت کیا ہے، اور اندر کیا بھرا ہوا ہے۔ الفاظ سے لچھے دار باتیں کرتے ہیں وہ الگ ہے، اور اندر کیا بھرا ہوا ہے تم نہیں جانتے، اندر کی باتوں کو رب جانتا ہے کہ وہ کتنا الزام لگاتے ہیں اور کتنی بت پرستی کرتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں، ان کے غلط عقائد کو، ان کی غلط مانیتاؤں کو، ان کی غلط عقیدوں کو اللہ خوب جانتا ہے۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ۔ پڑھو نا کیا کہا اللہ، کیا کہتا ہے؟ او ایمان والو، سستیاں لے لے کر پڑھا کرو نا، اور بڑے مزے لے لے کر پڑھا کرو نا۔ وَهُوَ اللَّهُ، اللہ وہی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، لا الہ الا ہو، وہی عبادت
عبادت کے قابل ہے. جب اینٹ جھکائی جائے گی تو اسی کے سامنے پیشانیاں رگڑی جائے گی تو اسی کے سامنے سجدہ کیا جائے گا تو اسی کے سامنے دنیا والوں کے سامنے جھکنے اور نمنے اور نمن کرنے کے بجائے آ جاؤ نا رب کے دربار میں نماز پڑھو نا سجدہ کرو نا اللہ کے سامنے 5 وقت نماز پڑھ کے اپنی عبودیت کا ثبوت دے دیجیے نا اپنی غلامی کا ثبوت دے دیجیے نا اور بتا دیجیے نا اور ہم مخلوق کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں ہم مخلوق کے پاس اپنی حاجتیں رکھنے والے نہیں ہیں اور مخلوق کو مشکل کشا سمجھنے والے نہیں ہیں حاجت روائی کرنے والا مشکل کشائی کرنے والا هو اللہ وہی اللہ ہے لا الہ الا ہو اس کے سوا نہ کوئی تھا نہ کوئی ہے نہ کوئی ہوگا. لہ الحمد فی الاولی دنیا میں بھی اس کے لیے تعریف ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے تعریف ہے. دنیا میں بھی ہم حمد و ثنا کریں گے تو اسی کی کریں گے الحمدللہ رب العالمین. ہر رکعت کے شروع میں کہیں گے تعریفیں تیرے لیے ہے اس لیے کہ سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا بھی تو اور سارے جہانوں کو پالنے والا بھی تو. ایاک نعبد و ایاک نستعین عبادت تیری ہی کرتے ہیں اور تیری ہی کرتے رہیں گے مدد تجھ سے ہی مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے رہیں گے. جو قرآن کہتا ہے کہ توحید کو خوب بولو بار بار بولو ایک ہی چیز بار بار بولو تاکہ دل و ذہن میں پیوست ہو جائے نہ ماننے والوں کو بھی اقرار کرنا پڑے اناد رکھنے والوں کو بھی ماننا پڑے اور کہنا پڑے کہ هو اللہ لا الہ الا ہو لہ الحمد فی الاولی پہلے بھی یعنی دنیا میں بھی اسی کی تعریف تھی اور والآخرہ آخرت میں بھی چھلے بھی آخر میں بھی اسی کی تعریف ہے اور اسی کے لیے سب ہے. اور اتنے پر بس نہیں ہے بلکہ اللہ اپنی وحدانیت کو اور بیان کرتا ہے خود بیان کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کبر اس کی صفت ہے. ہاں کبریائی اس کی صفت ہے اس کی چادر ہے. اس کو زیبا دیتا ہے کہ وہ اپنی الوہیت اور وحدانیت کو کھول کر بیان کریں. اس لیے اللہ کہتا ہے بتا دیجئے نا وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ صرف تعریف ہی اس کے لیے نہیں ہے وَلَهُ الْحُكْمُ ہر چیز کا فیصلہ اس کے قبضے میں ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے بِيَدِهِ الْخَيْرُ ہر چیز کا فیصلہ اس کے قبضے میں ہے وہ جیسا چاہتا ہے جب چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے وہ فیصلہ کر دیتا ہے. فیصلے بھی اس کے ہاتھ میں ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وہ فیصلہ کرنے پر قادر ہے. اس لیے لہ الحکم اسی کا فیصلہ چلے گا. اور مکہ والوں تم کہاں سے فیصل بن کر آ گئے ہو تم کیسے فیصلہ کرنے والے کہ تم ہمیں بتاؤ اور تم کہو کہ مکہ اور طائف والے میں سے کسی کو پیغمبر بنایا جاتا محمد کو کیوں بنایا؟ تم کون ہو؟ تمہارے قبضے میں ہے تمہارے ہاتھ میں ہے فیصلے کرنا تمہارے ہاتھ میں کسی حکم کا کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے کا تمہارے ہاتھ میں قبضہ ہے. نہیں وَلَهُ الْحُكْمُ اسی کے ہاتھ میں حکم کرنا ہے فیصلے کرنا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ یاد رکھو اسی کے پاس تم سب کو لوٹ کر جانا ہے. بس بادل موت کا انکار کرتے ہو میعاد کا انکار کرتے ہو مر کر دوبارہ زندہ ہونے کے منکر بنے ہو. توحید رسالت میعاد یہ قرآن کے مخصوص موضوع ہے. ہر صورت میں اللہ اس کو بیان کرتا ہے. قرآن کی ہر صورت میں اللہ توحید رسالت اور میعاد کو بیان کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہی تو اصل ہے. واقعات تو اس کے زیر میں آتے ہیں اس کی ماتحت آتے ہیں ورنہ توحید رسالت میعاد یہ اس کے اہم موضوع ہے. اللہ فرماتا ہے جو لوگ
یہ کہتے ہیں مر کر سر پر گل ہو جائیں گے اور کچھ نہیں ہوگا، ارے مٹی ہو جائیں گے، نہیں اٹھائے جائیں گے، نہیں بلائے جائیں گے، نہیں پیشی ہوگی، تو سنا دو ان کو وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ ہم کہتے ہیں، ہمارا حکم ہے، ہم تمہیں سناتے ہیں، کل کو یہ عذر نہ کرنا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے، رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، محاسبہ ہونے والا ہے، حساب ہونے والا ہے، مواخذہ ہونے والا ہے، جزا سزا ہونے والی ہے، اعمال جزا اور سزا کے روپ اختیار کریں گے، ہمیں نہیں معلوم تھا، یہ کوئی لچر عذر نہ کر سکیں، اس لیے اللہ نے فرمایا بہانہ مت بنانا، ہم صاف صاف سناتے ہیں وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ تم سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، اور صرف لوٹ کر آ کر کھڑے ہو کر حاضری لے کر چھوڑ نہیں دیا جائے گا کہ حاضری لے لو کون کون ہے کون کون نہیں ہے، نہیں نہیں، زندگی کا سبق سنیں گے، زندگی کی ایک ایک لمحے کا، ایک ایک سانس کا، ایک ایک پوری کا، ایک ایک پیسے کا، ایک ایک نعمت کا اللہ محاسبہ فرمائیں گے، حساب لیں گے، ہر چیز کا حساب لیا جائے گا، کتنا تھا، کہاں سے آیا، کیسے آیا، کہاں خرچ کیا، کس طرح خرچ کیا، جوانی کہاں لگائی، کیسے لگائی، کس طرح لگائی، اور زندگی دی تھی کہاں استعمال کی، کتنی بغاوتیں کی، کتنی نیکیاں کی، باقیات صالحات کتنے کیے، اعمال سیئات کتنے کیے، ہر چیز کی باس پرس ہوگی اور پورا محاسبہ لیں گے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ یہ توحید بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی آگے کی آیتوں میں عقلی دلائل دے رہے ہیں، لو اپنی توحید کے اور شرک کے ردیے میں اللہ عقلی دلائل پیش کر رہا ہے، عقل میں آوے ایسی بات، یہ ساری باتیں اگر عقل میں نہیں آتی ہے، یہ تو مرنے کے بعد ہونے والا ہے، کس نے دیکھا ہے؟ اگر ایسا گمان ہے تو چلو تمہاری عقل میں آوے ایسی بات دکھائیں، تو کیا کہتا ہے؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اور اگر مرنے کے بعد کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے اور دوبارہ زندہ ہو کر پیشی میں حاضری ہونے کی اگر بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو چلو نا ایسی بات سے سمجھاتے جو تمہاری عقل بھی تسلیم کر لے، تمہارے بھیجے میں بھی آ جائے، تمہارے دل میں بھی اتر جائے، ایسی تمثیل دیتے ہیں، ایسا اداہرن دیتے ہیں اور ایسا ایگزامپل دیتے ہیں، اور سیمپل دے کر اللہ نے فرمایا قل اے نبی جی، یہ مکہ والوں کو کہہ دیجیے نا جو اپنے آپ کو ابو الحکم کہتے ہیں، اپنے آپ کو فیصلے کا بات کہتے ہیں، تمیز کرنے والا کہتے ہیں، اچھے برے میں تمیز کرنے والے لوگ سمجھے جاتے ہیں، اور فصاحہ سمجھے جاتے ہیں، بلغا سمجھے جاتے ہیں، ادبا سمجھے جاتے ہیں، بڑے بڑے ادیب سمجھے جاتے ہیں، عربی داں سمجھے جاتے ہیں، ذرا ان کو بتا دیجیے نا، قل کہہ دیجیے نا، اور ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، ارأیتم، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اگر اللہ قیامت کے دن تک کے لیے تمہارے اوپر رات ہی کر دے، سرمدا ہمیشہ کے لیے تاریک رات کر دے، دین کا اجالا ہی نہ ہو، سورج ہی نہ نکلے، اور اگر سورج نکل بھی جائے تو اللہ اس کی روشنی کو نہ نکلنے دے، گرہن لا دیں، سوریہ گرہن، ہاں خسوف آ جائے، خسوف آ جائے، گرہن لگ جائے، اور دین کا اجالا تو ہو، سورج تو نکلے لیکن روشنی نہ نکلے، کرنیں نہ نکلے، شعاعیں نہ نکلے، اور اندھیرا ہی اندھیرا رہے قیامت تک، من الہ غیر اللہ، تو ذرا بتاؤ نا کون ہے اللہ کے سوا، من الہ غیر اللہ، اللہ کے سوا کون الہ ہے، کون معبود ہے، کون رب ہے، کون اللہ ہے، یاتیکم بضیاء، جو تمہارے لیے روشنی لے آئے، تمہارے لیے دین لے آئے، اجالے لے آئے، کون ہے اللہ کے سوا؟ یہ تو سمجھ میں آئے گا نا کہ اللہ دین ہی نہ لائے، رات ہی رات رہے، اور انسان دین میں کماتا ہے، اللہ نے دین کو محنت کے لیے بنایا ہے، روزی روزگار کا انتظام کرتا ہے، کاروبار کا انتظام کرتا ہے، دین کی روشنیوں میں، دین سورج کی شعاؤں میں اگر اللہ روشنی ہی نہ لائیں، دین ہی نہ لائیں، اور قیامت تک اندھیرا ہی اندھیرا رہے، تو بتاؤ نا مکہ والوں،
یہ تمہارے معبود جو ہے نا، جس کو تم نے ہمارا شریک بنایا ہے، کوئی ہے اس میں سے کہ جو ہم تمہارے لیے رات کے اندھیرے کو دین کی اجالے میں بدل دے؟ ہے کوئی؟ یہ تو سمجھ میں آئے گا نا، میری آپ کی سمجھ میں بھی آ جاتا ہے۔ تو اندھیرا ہو جائے تو اللہ کے سوا دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ رات کے اندھیرے کو دین کے اجالے میں بدل سکیں۔ کوئی دنیا میں ایسی مشینری نہیں ہے، ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے، اور ایسے ذہن والے نہیں ہیں کہ جو رات کے اندھیرے کو دین کی روشنی میں بدل سکیں۔ بجلی کی روشنی کرے کہاں تک؟ کتنی دیر، کتنے گھنٹے، کتنے دن، کتنے مہینے، کتنے سال؟ اللہ کہتا ہے قیامت تک ہم اندھیرا کر دیں تو کون سی طاقت ہے، کون سی ٹیکنالوجی ہے، کون سی سائنسداں ہے، اور کون سی مشینری اور ٹیکنالوجی ہے؟ اور ٹیکنالوجی پر فخر کرنے والوں، اللہ کہتا ہے مکہ والوں کے پاس تو ٹیکنالوجی نہیں تھی نا، آج ٹیکنالوجی پر بہت غرور ہے، اور ٹیکنالوجی کا علم حاصل کرنے والا اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے۔ اس کے پاس صاحب دین، صاحب علم کوئی وقت نہیں رکھتا، اور کہتا ہے ہم سائنسداں ہیں، ہم ٹیکنالوجی والے ہیں۔ بتانا صرف اتنا بتا، تیری ٹیکنالوجی کہاں تک کام دے سکتی ہے؟ اگر رب اندھیرا کر دے تو تیری ٹیکنالوجی میں، مشینری میں طاقت ہے کہ دین کا اجالا لے آئے، سورج کی شعاعیں لے آئے، ہے طاقت۔ افلا تسمعون، اللہ کہتا ہے سنتے نہیں ہو۔ یہاں تسمعون کیوں فرمایا؟ مفسرین فرماتے تسمعون اس لیے فرمایا کہ دین کے اجالوں میں سننے کے بجائے آنکھوں سے زیادہ دیکھا جاتا ہے، اس لیے کہ دین میں کاروبار کرتے ہوئے شور و شگف ہوتا ہے، تو شور و شگف کی وجہ سے بعض مرتبہ آدمی کو باتیں اچھی طریقے سے سننے میں نہیں آتی، لیکن آنکھوں سے دیکھتا ضرور ہے۔ آنکھوں سے دیکھ کر ہر چیز کو پہچان لیتا ہے اور ہر چیز کا تعارف کر لیتا ہے، آنکھوں میں بصیرت ہوتی ہے دین کے اجالے میں۔ اور رات کا اندھیرا ہوتا ہے تو رات کے اندھیرے میں دیکھنے کے بجائے سماعت زیادہ ہوتی ہے، کہ اندھیرے میں آدمی پہچانا نہیں جاتا، لوگ آواز سے پہچانتے ہیں کہ فلانا آدمی ہے۔ اندھیرا ہی اندھیرا ہو اور اندھیرے میں کوئی آ جائے تو اس کا چہرہ نہیں پہچانا جاتا، لیکن وہ بولتا ہے تو اس کی آواز سے پتا چلتا ہے کہ فلانا آدمی آیا ہے۔ اس لیے اللہ نے افلا تسمعون فرمایا کہ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ اگر اندھیرا ہو جائے تو اندھیرے میں کان بہت کام کرتے ہیں، اس لیے اللہ فرماتا ہے افلا تسمعون، تم سنتے نہیں ہو۔ اور مکہ والو، اگر اللہ ایسا کر دے تو کیا کرو گے؟ کاروبار ٹھپ پڑ جائیں گے، تمہاری گزران کے اسباب ٹھپ پڑ جائیں گے، تمہاری منڈیاں بند ہو جائے گی، اور تمہاری جیون کا گزارا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اتنا تو سمجھو، اتنا سمجھ کر اس عقلی دلیل پر تو اللہ کی یکتائی کا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو۔ پھر آگے فرمایا اگر اللہ تعالی رات نہ لائے اور قیامت تک کے لیے دین ہی دین کر دے، اجالا ہی اجالا کر دے، اور رات ہی نہ آئے تو آرام کرنے کہاں جاؤ گے؟ اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے رات لا سکے؟ اللہ کتنی عجیب مثالیں دیتا ہے توحید سمجھانے کے لیے کہ عقل میں آ جائے۔ قل ارأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون۔ کہہ دیجئے نا نبی جی، یہ بڑے بڑے عقل مندوں کو بتا دیجئے نا، مکہ کے رؤساء کو اور مکہ کے سرداروں کو بتا دیجئے نا، اور ان کو سمجھائیے نا، اگر اللہ تم پر دین کا اجالا لے آئے اور قیامت تک سورج غروب ہی نہ ہو، رات کا اندھیرا ہی نہ آئے، تو تم سکون کہاں پکڑنے جاؤ گے؟ اور قیامت تک کے لیے اللہ کے علاوہ کون معبود ہے جو تمہارے اولاد لے آئے تاکہ تم آرام کر سکو، اور تمہاری آنکھیں بھی آرام کرے، تمہارا بدن بھی آرام کرے، بدن کا ایک ایک عضو جوارح تمہارے آرام کر سکیں؟ کون کر کے دکھائے گا؟ افلا تبصرون، اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہے، ان آنکھوں سے اتنی بات کی بھی تم تمیز نہیں کرتے، اتنے پر تو تمہارے ایمان کی اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی کے لیے تمہارے لب ہل جانے چاہیے، تمہاری زبانی بول پڑنی چاہیے کہ هو اللہ لا الہ الا ہو
اتنے عقلی دلائل دیکھنے کے بعد تو تمہیں کلمہ پڑھ ہی لینا چاہیے، لیکن پھر بھی نہیں مانتے ہو تو اور ایک دلیل ہماری سن لیجیے نا۔ اللہ کتنا دیارو، کتنا رحیم ہے کہ مکہ والوں کو نہیں، پوری کائنات کو سمجھانے کے لیے، آج مجھے اور آپ کو بھی سمجھانے کے لیے اللہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، اللہ قیامت تک کے لیے سمجھاتا رہے گا۔ کیسا سمجھایا؟ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ ہم نے اپنی رحمت سے لیل و نہار، شب و روز، دن اور رات کا ہم نے عجیب کارخانہ قائم کیا ہے، عجیب انتظام فرمایا ہے تاکہ لتسکنوا فی، تم آرام بھی کر سکو، لتبتغوا من فضلی، جب صبح ہو جائے تو اس کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے نکل جاؤ، روزی تلاش کرنے کے لیے نکل جاؤ، اور اللہ کی دنیا بہت بڑی، اللہ کی زمین بہت بڑی، اور اس بہت بڑی زمین میں کہاں تمہاری روزی ہم نے لکھی ہے، اس جگہ پر ہم تمہیں پہنچاتے ہیں اور اس جگہ سے ہم تمہاری روزی کا انتظام کرتے ہیں۔ رہتا ہے انڈیا میں، گھر والے انڈیا میں ہے، تیری روزی ہم نے دوسرے ملک میں رکھی ہے تو ہم تجھے سمندر پار کرا کر کے وہاں پہنچاتے ہیں اور وہاں تیری روزی کا انتظام فرماتے ہیں، جس سے تیرا بھی بسیرا ہوتا ہے، تیرے گھر والوں کو بھی پروان چڑھنا ملتا ہے۔ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور مکہ والوں تم تو مکہ میں رہتے ہو، تمہاری بنجر زمینوں میں تو اگانے کی صلاحیت بھی نہیں ہے، مکہ کی زمین تو پتھریلی زمین ہے، پتھر کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور آبیاری کے لیے تو مٹی والی زمین کا ہونا ضروری ہے، پھل فروٹ کے لیے، درختوں کے لیے تو زمین کا کالا ہونا ضروری ہے اور زمین مٹی والا ہونا ضروری ہے۔ مکہ تو سنگریزی والی زمین ہے، پتھریلی زمین ہے، بڑے بڑے پہاڑ، بڑے بڑے پتھر، اور تمہاری زمین پر تو چلتے چلتے بھی تمہیں بہت احتیاط سے چلنا پڑتا ہے، اس لیے کہ پتھریلی زمین ہے۔ اور مکہ والا تمہاری زمین میں تو پھل بھی نہیں، پھوٹ بھی نہیں، تمہاری زمین میں تو فصلیں بھی نہیں لگتی، باغات بھی نہیں لگتے، اس کے باوجود بھی اللہ تمہیں روزی پہنچاتا ہے، اور اس روزی کی تلاش میں، اس کی جستجو میں تم ملک شام تک سفر کر کے جاتے ہو، مدینہ چیر کر جاتے ہو اور ممالک چیر کر جاتے ہو، اور زمین چیر چیر کر تم ملک شام جاتے ہو، اور ملک شام جا کر تم تجارت کرتے ہو، بیپار کرتے ہو، مال خریدتے ہو اور بیچتے ہو۔ ملک شام کی منڈیوں میں تم تو دوسرے ملک کے جانے والے تجار ہو، لیکن پھر بھی ملک شام کے اندر بھی، اجنبی شہر میں، اجنبی ملک میں اور اجنبی دیش میں بھی تمہارا سارا مال بکوا دیتے ہیں۔ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اگر دین نہ ہو، اجالے نہ ہو تو شام کیسے جاؤ گے؟ کتنی بہترین مثال اللہ نے دی ہے۔ ان ساروں کا تقاضا یہ تھا، ان ساری نعمتوں کا تقاضا یہ تھا، عقل یہ کہتی ہے، دل یہ کہتا ہے، ایمان یہ کہتا ہے، توحید یہ کہتی ہے، رسالت یہ کہتی ہے، ان ساروں کا تقاضا یہ تھا کہ تجھے لعلکم تشکرون، تجھے اس پیدا کرنے والے کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ اللہ نے دین کو کمانے کے لیے رات کو آرام کرنے کے لیے بنایا۔ اگر رات کو آرام نہ ملے تو تجھے دین میں تجارت کرنے میں بھی ذرہ برابر بھی چین نہ پڑے، اور تو دکان پر بیٹھا بیٹھا بھی تجھے جھونکے آنے لگے اور نوم کا غلبہ آ جائے، نیند کا غلبہ آ جائے، تو گراہک کو تو دے رہا ہے، مانگا کیا ہے، دے اور کچھ رہا ہے، پیسے بھی گننے میں تجھے مشکل ہو رہی ہے، تجھے 50 روپے لینے تھے، تو نے 20 لے لیے، اس لیے کہ تو نیند میں تھا، اور نیند کے غلبے کی وجہ سے واپس دینے تھے 50 اور تو نے واپس 100 دے دیے۔ اگر اللہ سونے نہ دیتا تو تمہارا تو عالم یہ ہو جاتا۔ تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ لعلکم تشکرون، تم اللہ کا شکر ادا کرتے۔ اور دوسری بات مفسرین فرماتے ہیں لعلکم تشکرون اس لیے فرمایا کہ اللہ نے جو دین کی نعمت عطا فرمائی ہے،
تو उसको खेल कूद में गुजार करके नाशुक्रे न बनो। तो पूरा दिन खेल कूद में आवारगी में, न कोई नौकरी, न कोई धंधा, न कोई तिजारत, न कोई पेशा, न कुछ भी नहीं, सुबह से लेकर शाम तक खेल कूद तमाशा। मैं नहीं कहता, अगर किसी को चाहिए तो मैं बताऊंगा। मुफस्सिरीन ने जुमला लिखा, लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह ने लैलो नहार की नेमत दी है, दिन और रात की, तो दिन खेल कूद में मत गुजारो और रात को लाल पदे में मत गुजारो। रात को ऐसे ही गुजार दी, न इबादत की न कुछ कमाया, बस ऐसे ही लापने में रात गुजार दी। रात जैसी अजीम नेमत आराम के लिए बनाई थी, उस रात को जागरण बना दिया, और जिस दिन को अल्लाह ने कमाने के लिए बनाया था उसको नौम बना दिया। ऐसा मत करो, लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह ने दीन की नेमत दी है, अल्लाह की रोजी तलाश करो, अल्लाह की इबादत करो। रात अल्लाह ने आराम के लिए दी है, सो जाओ, आराम करो, और रात के आखिरी पहर में उठकर अल्लाह को राजी करो, अल्लाह की इबादत करो। ये रात और दीन की लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। अल्लाह शुक्रगुजारी चाहता है। ये बात फरमाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला कयामत का जिक्र फरमाता है, कयामत में हाजिरी का जिक्र फरमाता है, मियाद का जिक्र फरमाता है, और फरमा रहा है वयौम युनादीहिम फयक़ूलु ऐन शुरकाई अल्लज़ीना कुन्तुम तज़अमून। अल्लाह सबको जमा करेगा, सबको, सारी इंसानियत को। लो, अव्वल इंसान से आखिरी इंसान तक के सारे अल्लाह जमा करेगा, सबको बुलाएगा, और सब अल्लाह के दरबार में जमा होंगे। और फिर अल्लाह पुकारेगा, अल्लाह कहेगा वयौम युनादीहिम, और आवाज लगाकर मुशरिकीन को पुकारा जाएगा, कुफ्फार को पुकारा जाएगा, और उनको बुलाकर कहा जाएगा आ जाओ और सुनो हमारी बात। फयक़ूलु ऐन शुरकाई कुन्तुम तज़अमून, मेरे वो शुरका कहां गए जिनको तुमने अपने ज़ाम में, अपने गुमान में हमारा वास्ता समझ लिया था, हमारा वसीला समझ लिया था, और उनको हमारे बीच में लाए थे और समझते थे ये हमारी भलामर करेंगे, हमारी सिफारिश करेंगे। बुलाओ उनको और उनसे कहो हमारे सामने हाजिर हो। अल्लाह फरमाता है कोई नहीं कुछ कर सकेगा। वनज़अना मिन कुल्ली उम्मतिन शहीदा फक़ुलना हातु बुरहानकुम फ़अलिमू अन्नल हक़्क़ लिल्लाहि व ضل अन्हुम मा कानू यफ्तरून। अल्लाहु अकबर। और लोगों ध्यान से सुनो, बादब बैठ कर सुनो, ये कुरान है। कुरान में अल्लाह झिंझोर रहा है। दुनिया वाले बड़े के पास जाते हो तो बादब बैठते हो, बादब खड़े होते हो, और कुरान सुनते हो तो बेअदब बनकर सुनते हो, पांव पर पांव चढ़ाकर, लंबे पांव करके, टेक लगाकर सोते सोते। इससे बड़ी बेअदबी कोई नहीं हो सकती। क्यों ऐसा करते हो? कौन समझाने आएगा? जिंदगियां पूरी हो गई। ये मन के अक्खर तो मक्का वाले थे, कुफ्फार थे, तो जो मन के अक्खर थे, मुसलमान का जज्बा तो मानने का होता है। क्यों अपने आप को इतना कमजोर बनाते हो? जो लोग मजबूर हैं, बेचारे हैं, जिनके बदन के आज़ा जवाब दे चुके हैं, वो तो समझ में आते हैं। लेकिन अल्लाह ने करियल जवानी दी है। हम टेक लगाकर, लंबे पांव करके, पांव पर पांव चढ़ाकर मस्जिद में, अल्लाह के घर में आकर ऐसा बैठे, इससे बड़ी बदतमीजी क्या हो सकती है? फिर हम दूसरों को तमीज सिखाएं और दूसरों पर उंगलियां करें? नहीं, ये जहालत नहीं बल्कि गुमराही है, अजहलपना है, अजहलपना। कैसे बेअदब बनकर बैठे हो? सुनते सुनाते भी खलजान होती है कि कुरान सुना रहे हैं, कुरान सुन रहे हैं, और इतने बेअदब बनकर बैठते हैं। ऐसा ना करो, अल्लाह का वास्ता। ये आयत पढ़ता हूं एकदम जहन में आ गया, वनज़अना मिन कुल्ली उम्मतिन शहीदा।
اللہ فرماتا ہے ہر ایک کے لیے، ہر امت کے لیے ان کا شاہد، ان کا گواہ ہم کھینچ کر لائیں گے۔ اللہ کہتا ہے ہم کھینچ کر لائیں گے۔ کل میرے آپ کے لیے بھی گواہ لایا جائے گا کہ رمضان کا مبارک مہینہ تھا، مبارک مہینے میں تو میرا قرآن سننے بیٹھا، قصص سننے بیٹھا، اور سورہ قصص کی باتیں سنتے سنتے بے ادب بن کر بیٹھا تھا۔ نہ اللہ میں ایسا نہیں بیٹھا تھا، اللہ گواہ لائے گا۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اللہ ہر امت کے لیے گواہ کھینچ کر لائے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں ہر ایک کے لیے نبیوں کو گواہ بنا کر لائے گا، نائبین کو گواہ بنا کر لائے گا، اور یہاں تک کہ اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر لائے گا۔ یہ تو ناچ کہے گا نہ وہ بیٹھو گی نہ تھی، تو بہت سرس بیٹھا تھا، اللہ قبلہ بازو منہ کہیں نہیں بیٹھا تھا، کہ تو مانگتی وقت بیٹھا تھا، تو کیا صرف تجھے مانگنے کی فکر ہے؟ رب صرف مانگنے کے وقت ہے؟ قرآن اتارنے والا رب نہیں ہے، قرآن رب کی کتاب نہیں ہے، اس کو ادب کے ساتھ نہیں سننا چاہیے، اس کو ادب کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ کہے گا شاہد لاؤ، فرشتے آ کر کہیں گے ہاں یا اللہ ہم گواہ ہے۔ مفسرین نے فرمایا وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور اللہ شہادت میں آدمی کے بدن کو لائے گا اور بدن کے اعضاء گواہی دیں گے ہاں یا اللہ ہمیں آرام پہنچانے کے لیے اس نے قرآن کی بے ادبی کر دی، اور وہ ایسا ٹیک لگا کر بیٹھا اس لیے کہ پشت کو آرام مل جائے، بدن کو آرام مل جائے، اس لیے وہ بیٹھا تھا۔ یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اپنی ضد کی وجہ سے بیٹھا تھا، وہ ہمیں آرام پہنچانے کی نیت سے نہیں، ہم آرام نہیں چاہتے تھے۔ بدن کے اعضاء گواہی دیں گے۔ صاحب معالم العرفان نے یہ جملہ لکھا ہے کہ اللہ کے سامنے بدن کی اعضاء گواہی دیں گے، سمجھ میں آوے تو سمجھو، نہ سمجھ میں آوے تو کوئی بات نہیں، میرا فریضہ تھا بتا دینا۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اللہ بدن کے ایک ایک عضو کو شہید بنا کر پیش کرے گا۔ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، پھر اللہ ان سے کہے گا کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہو تو لاؤ، تمہاری ضدی پنے کی کوئی دلیل ہو تو لاؤ، ہمارے نبی کی دعوت کے ٹھکرانے کی تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لاؤ، ہماری وحدانیت کے ٹھکرانے کی کوئی دلیل ہے تو لاؤ۔ اللہ کہے گا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، ایک ایک بات قرآن کے حوالے سے کروں گا، اپنے نفس کی نہیں کروں گا۔ مفسرین نے لکھا ہے اللہ ان سے کہے گا کوئی دلیل ہے تو لاؤ، اور تم نے جو غلط رسومات اپنائے تھے، کون سی دلیل کی وجہ سے تم نے غلط رسم و رواج کیے تھے، اس کی دلیل لاؤ۔ تم نے اپنے نفس کے چونچلے پورے کیے، اس کی دلیل کیا ہے، اس کی دلیل ہمیں پیش کرو۔ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، اس کے لیے دلیل پیش کرو۔ کون پیش کر سکتا ہے؟ یہاں تو ہم دلیل دے دیتے ہیں، ضد کر لیتے ہیں، تمہارے ہو ہمیں گمے دوا دے ہیں۔ اللہ کو کون کہے گا؟ کس میں ہمت ہوگی کہ اللہ سے کہیں وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، تو جان لو کہ حق اللہ کے لیے ہے، حق اللہ کے لیے ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اس دن ان کے سارے افترا، ساری من گھڑت باتیں، ساری من گھڑت دلیلیں، ساری حجت بازیاں، ساری دلائل پیش کرنا جو دنیا میں پیش کرتے تھے، دنیا میں غصہ کر کے چپ کر دیتے تھے، غلط دلیلیں دے کر چپ کرتے تھے اور سامنے والے کو ذلیل کرتے تھے، اللہ فرماتا ہے وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اس دن ان کی ساری دلیلیں گم ہو جائے گی، ان کا بدعت کرنا گم ہو جائے گا، گمراہ ہونا گم ہو جائے گا، گمراہ کرنا گم ہو جائے گا، باطل رسومات گم ہو جائے گی، غلط رسم و رواج سارا گم ہو جائے گا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو وہ افترا کیا کرتے تھے، وہ جھوٹی موٹی باتیں کیا کرتے تھے، وہ ساری کی ساری ان کے اس دن گم ہو جائے گی، کوئی لب کشائی نہیں کر سکے گا۔
اور اس گمان میں رہتے تھے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ نقطے نواز ہے۔ یہ اس کی عادت نہیں ہے، یاد رکھو، نقطے نواز یہ اس کی عادت نہیں ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ کبھی کبھی کر دیں وہ بات الگ ہے، ہمیشہ ہر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ پوری زندگی عبادت کرنے والے کو بھی اٹھا کر جہنم میں پھینک دے گا، یہ اس کی عادت ہے۔ اور اس کی قدرت یہ ہے کہ کبھی کبھی گنہگار کو بھی معاف کر دیں، یہ اس کی قدرت ہے کہ کر دیں، مراحل میں خسروانہ کر دیں، یہ الگ بات ہے۔ لیکن میں اس ظان میں، اس گمان میں رہوں کہ کرتے جاؤ، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بڑا نقطہ نواز ہے۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو اللہ احکام نہ دیتا۔ مفسرین فرماتے ہیں اگر نقطہ نواز ہی ہوتا تو پھر اللہ احکام نہ دیتا، نمازیں نہ دیتا، زکات نہ دیتا، روزہ نہ دیتا، اور اللہ حج کرنے کو نہ دیتا، سنتیں نہ دیتا، نوافل نہ دیتا، مستحبات نہ دیتا، مکروہات نہ دیتا، حرام نہ دیتا، حلال نہ دیتا، جائز نہ دیتا، ناجائز نہ دیتا، کچھ نہ دیتا۔ جو کرنا ہے کرو، اپنی مرضی، من کی مرضیاں پوری کرو، اللہ نقطہ نواز ہے۔ اللہ ایسا کرتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا یفترون، ہر ایک سے شہادت لے گا، اور شہادت کے بعد اللہ طلب بھی کرے گا، اور طلب پر کوئی کچھ نہیں دے سکے گا، ان کی ساری باتیں ختم ہو جائے گی۔ یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید بیان کی۔ اب عجیب واقعہ اللہ بیان فرما رہا ہے، اور یہ واقعہ کیوں بیان فرمایا اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے پہلے کفر و شرک کی مذمت فرمائی، توحید کو بیان فرمایا، اور اس سے پہلے جو لوگ تکبر کرتے تھے، غرور کرتے تھے مال و دولت کے نشے میں، اور مال و دولت کے نشے میں غرور اور تکبر کر کے نبوت کا بھی انکار کیا، اللہ کا بھی انکار کیا، رسول کو بھی نہ مانا، توحید و رسالت کا انکار کیا، اور انکار کر کے اپنی آخرت بگاڑی، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلوں کے قصے بیان فرمائے، اگلی قوموں کی ہلاکتوں کے قصے بیان فرمائے۔ اب سورت کے آخر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو یہ کہتے تھے اگر ہم ایمان لے آئے تو ہمارا مال و دولت چلا جائے گا، ہماری جان کو خطرہ ہو جائے گا، سارا عرب ہمارا دشمن بن جائے گا، اور ہمارے مال و متاع لوٹ لیں گے، اور سارا ہمارا ختم ہو جائے گا، ان کا جو یہ گمان تھا اللہ ان کو عبرت دلانے کے لیے، اور قیامت تک آنے والے ایسے مغرورین کو، ایسے متکبرین کو اللہ تبارک و تعالی عبرت دلانے کے لیے ایک عبرتناک واقعے کو بیان فرماتا ہے، جس کی ابتدا اللہ فرما رہا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة۔ اللہ قارون کا قصہ بیان فرماتا ہے، اور فرمایا قارون کون تھا تو فرمایا قارون بنی اسرائیل ہی میں سے تھا، حضرت موسیٰ کی نسل ہی میں سے تھا، حضرت موسیٰ کی قوم ہی میں سے تھا، فرعون کی قوم میں سے نہیں تھا، فرعونیوں میں سے، قبطیوں میں سے نہیں تھا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، موسیٰ کی قوم میں سے، موسیٰ کی بنی اسرائیل ہی میں سے قارون بھی تھا۔ اللہ نے اس کو مال و دولت سے نواز دیا تھا، اور مال و دولت کی بہاریں اللہ نے اس کو دے دی تھی، اور مال و دولت کے نشے میں آ کر اس نے تکبر کیا، اور تکبر کر کے اللہ کے حکم کا بھی انکار کر بیٹھا۔ اللہ اس کا بیان فرماتے ہیں اور سنا رہے ہیں کہ اے لوگوں، قارون، امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ تفسیر بیضاوی میں لکھتے ہیں، اور بعض مفسرین بھی فرماتے ہیں کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا صرف آدمی ہی نہیں تھا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حقیقی سگا چچا زاد بھائی تھا، پترائی بھائی تھا۔ قارون ابن یشہر بن قاسب بن لاوا، اور ادھر موسیٰ بن عمران بن قاہب بن لاوا، قاہب کے دو بیٹے عمران اور یشہر، ان دو بیٹوں کے دو بیٹے، عمران کا موسیٰ، یشہر کا قارون، یہ دونوں سگے پترائی تھے، سگے چچا زاد بھائی تھے۔ اور بعضوں نے فرمایا
कि वो खालाजाद भाई था, मासी का लड़का था, दोनों मसीहाई होते थे, इतना करीबी रिश्तेदार था। अल्लाह रिश्तों को नहीं देखता, अल्लाह की किसी से रिश्तेदारी नहीं है, अल्लाह की यहां तो तौहीद देखी जाती है। अल्लाह फरमा, इमाम बैदावी ने फरमाया उसका सगा और हकीकी चचाजाद भाई था। और इतना ही नहीं बल्कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जाहिर में वो मानता भी था और इजहार भी करता था कि मैं मूसा को मानता हूं, इजहार भी करता था, लेकिन दर पर्दा कारून से राब्ता, फिरौन से राब्ता रखता था। कारून दर पर्दा चुपके चुपके फिरौन से भी राब्ता रखता था। ये सिर्फ राब्ता नहीं बल्कि मुफस्सिरीन फरमाते हैं फिरौन का एजेंट था। और फिरौन का एजेंट ऐसा था कि फिरौन जब जब भी कोई बड़े बड़े काम कराना होते थे और बनी इसराइल से खिदमत लेना होती थी, बनी इसराइल से गुलामी वगैरह कराना होता था, बिगाड़ वगैरह कराना होता था, तो कारून को वास्ता बनाता था, फिरौन कारून को वास्ता बनाता था। और बड़े बड़े काम कराने होते थे तो कारून को सुपुर्द करता था और कारून फिर बनी इसराइल से बहुत कम उजरत में वो काम कराता था और फिरौन के पास से ज्यादा पैसे लेता था और दूसरे अपने पास रख लेता था और बेचारे मजदूरों को थोड़ा थोड़ा देता था, थोड़ी थोड़ी उजरत देता था। इस तरीके से वो बहुत बड़ा मालदार बना था। कसब करके चोरी चुप के मालदार बनते हैं वो ज्यादा टिकते नहीं हैं। बहुत जल्दी जो लोग मालदार बन जाते हैं ना और हराम तरीके से मालदार बनते हैं, उनकी मालदारी ज्यादा दिन टिकती नहीं है, उनकी मालदारी उनको भी खत्म करती है, उनकी औलाद को भी बहुत परेशान करती है। तो उसने भी ऐसा ही किया था। और साहिब दुर्र मंसूर इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इब्न हातिम के हवाले से कि कारून के हाथ में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के खजाने में से एक खजाना हाथ में आ गया था, इसलिए वो बहुत मालदार था, अल्लाह ने उसको बहुत दिया था। अब इस कारून को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जाहिरन मानता था, फिरौन की रवादारी करता था। साहिब मुआलिमुल इरफान लिखते हैं कि दुनिया में जब जब भी जालिम हुक्मरान मुसल्लत हुए हैं तो जालिम हुक्मरान का ये दस्तूर और कानून रहा है कि वो जिस कौम को पछाड़ना चाहते हैं उसके कौम के चंद आदमियों को अपना एजेंट बना लेते हैं। सुनो ध्यान से, साहिब मुआलिमुल इरफान ने लिखा है कि जिस कौम को पछाड़ना मकसूद होता है, जिस कौम पर जुल्म करना मकसूद होता है, तो उन कौम में से चंद लोगों को एजेंट बना लेते हैं और वो उनके एजेंट बनते हैं। उनको माल भी बहुत दिया जाता है, उनको अच्छे अच्छे अलकाब भी दिए जाते हैं, और अच्छे अच्छे लक़ब दिए जाते हैं और उनको जायदादें भी दी जाती है, बड़े बड़े ओहदे भी दिए जाते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां भी दी जाती है, बड़े बड़े मनसब दिए जाते हैं और उनकी वाह वाह की जाती है और फिर उनको एजेंट बनाकर उनकी कौम को जलील किया जाता है। हर जमाने में फरमाया साहिब मुआलिमुल इरफान ने तो यहां तक लिखा है कि अंग्रेज ने बर्रे सगीर पर जब हुकूमत की है तो मुसलमानों को जलील करने के लिए मुसलमानों में से चंद आदमियों को अपना एजेंट बनाया और उन मुसलमानों को बड़े बड़े ओहदे दिए, अपनी फौज में भी भर्ती किया और उनको बड़े बड़े कारनामे अंजाम देने के बड़े बड़े ओहदे देकर, बड़ी बड़ी जायदादें देकर मुसलमानों को जलील करने का उनको एजेंट बनाया और मुसलमानों को मुसलमानों ही के हाथ से मरवाया। मुआलिमुल इरफान ने लिखा है तो कारून भी ऐसा ही करता था बनी इसराइल का। फिरौन ने उसको एजेंट बनाया और उसके हाथों से बनी इसराइल को हालात में डाला और उसके जरिए से बनी इसराइल को बड़ी मुश्किलों में डाला और वो बड़ा मालदार बना। जबकि अल्लाह ने फिरौन गर्काब हुआ, डूब गया, अल्लाह ने इसको बचा लिया था, कारून नहीं था, इसलिए कि वो तो बनी इसराइल में था, बनी इसराइल में रहता था, बनी इसराइल में रल मिला था और फिरौन का कारिंदा था और उस वक्त वो डूबने वालों में कारून साथ में नहीं था, वो बनी इसराइल में था। अल्लाह ने उसको डुबाया नहीं है और वो नहीं मरा है और कारून के बाद वो बनी इसराइल में रहता था और बनी इसराइल में रहकर अल्लाह ने उसको जो माल दौलत दी, वो कोई सरदार नहीं था, कोई बादशाह नहीं था, कोई सुल्तान नहीं था, कोई हाकिम नहीं था, एक पब्लिक का आदमी था। पब्लिक का लफ्ज लिखा मुफस्सिरीन ने कि आमी पब्लिक में एक आदमी था
اللہ نے اس کو مال دیا تھا، مالدار بہت تھا. کتنا مال تھا اور کتنی چابیاں تھی، کیسی چابیاں تھی، کس چیز کی بنی ہوئی چابیاں تھی اور کس طرح کا وہ تھا، وہ انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو آئندہ کل سنیں گے. اللہ نے اس کو کتنا مال دیا، کیسی چابیاں تھی، کتنی تھی اور کیسے اٹھاتے تھے اور وہ چابیاں کس چیز کی بنی ہوئی تھی، وہ بھی انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو آئندہ کل سنیں گے. اللہ تبارک و تعالی باقی 2-3 دن کی اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.